17 باب دوسری آیت۔ اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ اس آیت میں کسبی کے ساتھ زمین کے بادشاہوں کی حرام کاری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کسبی ایک عالمگیر جھوٹے مذہب کو ظاہر کرتی ہے جو مخالف مسیح کی حکومت میں پھیل جائے گا، اور اس آیت میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یورپ کے تمام بادشاہ اور صدر اس جھوٹے مذہب کو اختیار کریں گے، اس نئے متحد مسیحی مذہب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ اس فعل کو روحانی حرام کاری کے برابر گنا جاتا ہے۔ یرمیہ 13 باب کی 27ویں آیت میں خدا فرماتا ہے، میں تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر کیے اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ برگشتہ یا گمراہ کلیسیا کا دنیا کی سیاسی طاقتوں کے ساتھ اتحاد نہ صرف کلیسیا کی روحانی خوبیوں کو برباد کر دیتا ہے بلکہ زمین کے رہنے والوں پر ایک مذہبی نشہ طاری کر دیتا ہے۔ جھوٹا مذہب سچے مذہب کا بدترین دشمن ہے، اور دنیا اور کلیسیا کے ملاپ سے جو اخلاقی بدی پیدا ہوتی ہے وہ نہایت برا اثر ڈالتی ہے۔ کلام مقدس میں بابل 660 دفعہ لکھا ہے۔ یروشلم کے بعد دوسرے نمبر پر اس شہر کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ بابل کے مطالعہ میں سب سے اہم بات بابل کا مذہب ہے جس کا ذکر اسی 17ویں باب میں کیا گیا ہے۔ بابل کا مطلب اکاوی زبان میں خدا کو جانے والا دروازہ ہے، جو آسمان اور زمین کے سچے خدا کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نمرود دیوتا کی طرف ہے۔ یہی نمرود جھوٹے مسیح اور مخالف مسیح کا پیشرو تھا۔ بابل کے برج میں بہت مشکوک رسمیں جاری تھیں۔ یونانی مورخ ہیرودیتس لکھتا ہے، سب سے اونچے برج پر ایک کشادہ مندر ہے۔ مندر میں ایک بڑے سائز کا نہایت امیرانہ طریقے پر سجایا ہوا بستر ہے جس کے قریب سونے کی ایک میز رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا خدا خود مندر میں اترتا ہے اور وہ ایک مقامی عورت کے ساتھ اس بستر پر سوتا ہے۔ اس قسم کی ایک مصری روایت ہے کہ تبیس میں یونان کے سب سے بڑے دیوتا زیوس کے مندر میں ہمیشہ ایک عورت رات کو ضرور سوتی ہے۔ ہیرودیتس لکھتا ہے کہ بابل کے لوگوں کی سب سے خبیث حرکت یہ ہے کہ ملک کی ہر عورت کو افرودت کے مندر میں ایک دفعہ ضرور جانا پڑتا ہے۔ شیطان کو یسایہ 14ویں باب کی 4تھی آیت میں بابل کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ بابل قدیم وقتوں سے شیطان کا دارالخلافہ یا تخت گاہ رہا ہے، جیسے یروشلم خدا کی تخت گاہ تھا، لیکن اس نے اپنی تخت گاہ بابل سے پرگمن میں جو ایشیائے کوچک میں تھا تبدیل کر لی، جو یوحنا رسول کے وقت تک ابھی وہیں تھی۔ کلام مقدس کے بہت سے حوالہ جات سے پتہ چلتا ہے کہ بابل کی زیادہ شہرت اس بڑے جھوٹے مذہب کی وجہ سے ہے، نہ کہ بڑے شہر کی وجہ سے۔ یہ ایک نقلی مذہب ہے جس نے پرانے زمانے میں بنی اسرائیل کو خدا سے دور کیا اور نئے عہد نامہ کے زمانے میں کلیسیا کو۔ اس کسبی کے ساتھ بادشاہوں نے شخصی طور پر حرام کاری کی ہے، جبکہ زمین کے رہنے والوں نے حرام کاری نہیں کی بلکہ صرف حرام کاری کی میں پی ہے اور اس سے متوالے ہوئے ہیں۔ دونوں سطح پر اخلاقی رویے کا فرق غور طلب ہے۔ بادشاہوں کی حرام کاری کا مطلب ہے کہ وہ ذاتی طور پر سچے خدا سے دور ہو چکے ہیں اور نیا مذہبی نظام قبول کر چکے ہیں جو خدا کی راست بازی کو پاؤں کے نیچے لتاڑتا ہے۔ اس کے خراب نشے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لیڈروں کے ذریعے شیطانی مذہب کو قابل قبول بنایا جاتا ہے۔ اس کسبی کا قبضہ اس قدر طاقتور ہے کہ جب دنیا کے باشندے اس مذہبی سیاسی اتحاد کی شراب کے نشے میں آ جاتے ہیں تو وہ بے بس اور مدہوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات اور افعال پر کوئی قبضہ نہیں رہتا۔ یہ نظام لیڈروں اور لوگوں دونوں کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔